کیا آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک میں تہجد کی نماز کے پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کی ادائیگی کا بہترین وقت کون سا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تہجد کی نماز ادا کرنے کا سب سے افضل وقت بتایا جا رہا ہے کہ کس وقت میں تہجد کی نماز کا پڑھنا جو ہے یہ سب سے افضل ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ تہجد کی نماز کی بڑی فضیلت و برکت ہے، اور پھر یہ نماز اللہ کریم کو بہت ہی زیادہ محبوب بھی ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے افضل نوافل جو ہے وہ یوں ہی تہجد کے نوافل ہے، اور پھر اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ جب بندہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور سربہ سجود ہوتا ہے تو اللہ کریم اپنے اس بندے پر فرشتوں کے سامنے اپنے شان کے لائق فخر فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، دیکھو میرے یہ بندہ رات کی تنہائی میں گرم اور نرم بستر کو چھوڑ کر مجھے یاد کر رہا ہے، میری برگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ ایک بہت ہی سنہری موقع ہے رمضان مبارک میں تہجد کی نماز کے پڑھنے کا، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس قیمتی وقت کو ذرہ بر بھی ضائع نہ کریں۔ تو اب یہ سمجھے کہ تہجد کی نماز کے پڑھنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ جب چاہے رات کے کسی بھی پہر میں طلوع فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ عشاء کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے لیے سو گئے، اس کے بعد پھر جب آپ کی آنکھ کھلی، آپ اٹھے، آپ نے تہجد کی نماز پڑھی، تو اس طرح سے آپ تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن اب یہ جانیے کہ اس کے پڑھنے کا افضل وقت کون سا ہے؟ تو اس کے پڑھنے کا سب سے بہترین اور عمدہ وقت جو ہے وہ صبح سحری کا وقت ہے۔ اب جب ہم رمضان میں صبح سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اس وقت اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ سب سے افضل وقت ہے۔ اس وقت میں تہجد کی نماز پڑھی جائے اور پھر اللہ سے رو کر آنسو بہا کر گڑ گڑا کر گناہوں کی بخشش مانگی جائے، جنت کا سوال کیا جائے، جہنم سے پناہ مانگی جائے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہے، اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگے، کیونکہ اس وقت میں مانگی جانے والی دعائیں اللہ کریم ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے اب ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ سحری کے لیے تو اٹھتے ہی ہے، پھر کیوں نہ ہم اللہ کے حضور تہجد کی نماز کے لیے سربہ سجود ہو جائے اور اللہ کے برگاہ میں اپنی حاضری لگوائے۔ محترم ناظرین، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، میں بھی لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ دیکھو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہنچ کر جو سب سے پہلا ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا وہ یہ تھا کہ لوگو آپس میں سلام کا رواج ڈالو اور غربا کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوتے ہو تہجد کی نماز پڑھا کرو، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جو آپ گینوں کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کی سب چیزیں باہر سے نظر آتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اچھی طرح سے بات کرے اور غربا کو کھانا کھلائے اور ہمیشہ روزہ رکھے اور ایسے وقت میں رات کو تہجد پڑھے جب کہ لوگ سو رہے ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کے جاگنے کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کا قیام اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے اور حسد سے دور کرنے والی چیز ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے آدمیوں سے حق تعالی شان بہت خوش ہوتے ہیں۔ ایک اس آدمی سے جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہو، دوسرے اس قوم سے جو نماز میں صف بندی کرے، اور تیسرے اس قوم سے جو جہاد میں صف بنے تاکہ کفار سے مقابلہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کے وقت تہجد کی ہے۔ پرانے وقتوں میں نماز تہجد بڑی کثرت اور اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا رواج تھا۔ گھر کے بڑے بوڑھے مختلف افراد رات کے پچھلے پہر بستر چھوڑتے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتے، پھر مرد حضرات مسجد کی طرف چل دیتے، اور خواتین گھروں میں مخصوص جگہوں پر تہجد کی نماز ادا کرنے کا اہتمام کرتی، اور یہ لوگ سفید السحر نمودار ہونے تک اسی طرح اپنے محبوب حقیقی کے ساتھ راز و نیاز میں ہمتن مصروف اور منہمک رہتے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکات نصیب فرمائے اور تہجد کی اہتمام نصیب فرمائے، آمین۔